اسلام میں بنیادی رکن جو ہے وہ ہے توحید، اور اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ سارے انسانوں کا مالک، خالق، رب، رہبر ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ عالمی بھائی چارے کے لیے فرض ہے۔ اس کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ چاہے انسان آدمی ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا گورا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی عالمی بھائی چارہ ممکن ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ ایک خدا میں ماننا اور ایک خدا کی عبادت کرنا نہ ہی صرف اسلام کا اہم رکن ہے، جتنے مذاہب آپ پڑھیں گے اس کا اہم رکن ہے ایک خدا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور صرف ایک خدا، ایک اللہ میں ماننا۔ توحید سارے مذاہب کا رکن ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں واٹ از دا میننگ آف ریلیجن؟ Religion, according to Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. مذہب کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے کہ ایک یا انیک خدا میں ماننا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کا کہنا مانتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو فرض ہے کہ آپ اس مذہب کہ خدا کو جانو۔ جب تک آپ اس مذہب کے خدا کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس مذہب کو جان ہی نہیں سکیں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے دیگر مذاہب کو جاننے کے لیے، اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ کوئی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنا ضروری نہیں۔ اگر آپ مذہب کو جانیں گے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ صحیح طریقہ نہیں، کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں کیا لکھا ہے اور ان کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں۔ اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ یہ جاننے کے لیے کہ مذہب کیا ہے اور اس مذہب کے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے، وہ ہے اس مذہبی کتاب کی تحقیق کرو۔